بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہو چکا ہے جو تم سے پہلے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، سو ہم نے اس واقعے کو ان کے درمیان موجود لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور اس واقعے میں متقیوں کے لیے بھی وعظ و نصیحت ہے۔ دینی بھائیوں، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ جو ہے بنو اسرائیل کی سرکشی کا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر جو بندر بنایا، اس میں کہا کہ یہ عبرت کا اللہ رب العالمین نے اسے ایک سامان بنا دیا ہے۔ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اس واقعے کے ذریعہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں۔ یہ متقی لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور متقی لوگ اس واقعے سے یقیناً عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چند چیزیں یہاں رک کر کے ہمیں سمجھ لینی چاہیے، تاکہ ہر چیز کی حقیقت ہمارے سامنے واضح رہے، اور ہم صحیح طور پر اللہ رب العالمین کے بیان کردہ اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہے، پیدا کی ہے، یہ آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ جس میں جو بھی کچھ ہے وہ آزمانے کے لیے ہے، تب بھی آزمانے کے لیے، نہیں ہے تب بھی آزمانے کے لیے۔ دے کر کے بھی اللہ رب العالمین آزماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کبھی چھین کر کے بھی، نہ دے کر بھی اللہ رب العالمین بندے کو آزمانا چاہتے ہیں۔ تو دنیا یہ ہے کیا؟ آزمائش کی گھر ہے۔ تو جتنی بھی چیز دنیا کے اندر ہے اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ساری چیزوں میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، نقصان کم ہوتا ہے، کسی میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں کچھ نہ کچھ فائدہ یا نقصان ضرور ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے نا کہ یہ چیز اب سمجھ لیں گے نقطہ، دنیا کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ تو جو دنیا کے لوگ ہمیں گھماتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، دھوکے میں ڈالتے ہیں، اس دھوکے سے ہم چوکنا رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، اے نبی آپ بتا دو، انہیں جواب دے دو کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی بات، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے اس میں فائدے کی بھی چیز رکھی گئی ہے۔ شراب میں، جوئے میں لوگوں کے لیے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس میں لوگوں کے لیے فائدے کی بھی چیز رکھی گئی ہے۔ اور کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، فائدہ تو ہے لیکن فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، سب میں کچھ نہ کچھ فائدے کی چیز، مفید چیزیں موجود ہیں، اور نقصان دہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے کس چیز میں فائدہ زیادہ ہے، کس چیز میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں کلیئر کر دیا، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، شراب سے بھی، جوئے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، شراب سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی وقتی فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے یہ بڑا گناہ ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں فائدہ کم، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم، نقصان زیادہ ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز کے متعلق یہی قاعدہ آپ یاد رکھیں
تو انشاءاللہ آپ شریعت کی چیزوں کے متعلق اگر کوئی غیر ہمیں دھوکہ دینا چاہے تو انشاءاللہ ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ یہ چیز لیکن بہت مضبوط رہنی چاہیے، بہت مضبوط رہنی چاہیے۔ آج دیکھیں عورتوں کے متعلق غیر مسلموں کا کیا ہے، عورتوں کو مسلمانوں نے لوڑی بنا کے رکھا ہے، گھروں میں باندھ کے رکھا ہے، گھروں میں قید کر کے رکھا ہے۔ پھر کیا کرو، مارکیٹ میں لے آؤ۔ کیوں؟ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جیے اور اپنا کمائے اور اپنے حساب سے زندگی جیے۔ نعرہ تو اچھا ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن جس فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ حکم دیا ہے جس مقصد کے لیے، جس فائدے کے لیے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ تو حاصل ہوگا لیکن فائدے سے زیادہ نقصان حاصل ہو جائے گا، تباہی حاصل ہو جائے گی۔ آج دیکھیں صورتحال، اللہ رب العالمین نے عورتوں کی ذمہ داری گھر بچوں کی سنبھالنے کی، تربیت کی دی تھی، چھوڑ دیا، سب تباہ ہو گیا ہے۔ وقتی فائدے کے چکر میں انسان بھاگتا ہے جب، تو اپنی اگلی نسل اور آگے کی پوری زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیا ہے دیکھیے، شیطان تو وقتی فائدے کے ناحیے سے آ کر کے آپ کو گمراہ کرتا ہے، اور دنیا کے اندر شیطان کے جو چیلے ہیں وہ بھی آپ کو ایسے ہی وقتی فائدے کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے، اتنا ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے فائدے کی، یہی فائدہ ہے بس۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ نے جتنی بھی چیزوں سے منع کیا ہے ہوشیار رہنا چاہیے، اس میں قطعاً فائدہ نہیں ہو سکتا، فائدہ ہے لیکن نقصان سے زیادہ اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں بنو اسرائیل نے وقتی فائدے کے چکر میں مچھلیاں سنیچر کے دن تو خوب آ رہی تھی۔ آج دیکھیے دنیا اسی پر چل رہی ہے، کیا؟ وقتی فائدہ، وقتی فائدہ ہے، دیکھو فائدہ ہے نا تو تم مانو اس کو، تم اس کو ایکسیپٹ کرو، اسے قبول کرو، اور اپنی جو دقیہ نے اسی سوچا ہے، پرانی سوچ ہے، اسے چھوڑ دو۔ نعوذ باللہ، دقیہ نے اسی سوچ قرار دے کر کے آج دیکھیے وقتی فائدہ تھا، بنو اسرائیل ہیلے بہانے کے ذریعے اس کو حاصل کرنا چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، رک جاؤ، اس چیز سے باز آ جاؤ۔ منع کیا، اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں ہے، وقتی فائدہ اٹھائے نا، وقتی فائدہ اٹھائے، لیکن دیکھیے اسی زندگی میں، اسی دنیا ہی کی زندگی میں ان کو کیا حاصل ہوا؟ وقتی فائدے کے چکر میں اپنی تباہی و بربادی اپنے ہاتھوں سے خود لکھ لی ہو۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب ان لوگوں نے دھوکے سے کام لیا تھا، یہ مطلب جمعہ کے دن جا کر کے لگا دیتے تھے، گڑھے کھود دیتے تھے، اور اتوار کے دن جا کر کے مچھلیاں پکڑ کے لے آتے تھے، تو دھوکے سے، دھوکہ دے کر کے، یعنی ایسا لگے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کو اسی کے بدلے ان کا چہرہ جو بندر کی طرح، ان کا جسم جو بندر کی طرح بنا دیا۔ انسان جیسے تو لگتے تھے لیکن انسان نہیں تھے، وہ حلال جیسا تو لگتا تھا لیکن حلال نہیں تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں بندر بنایا۔ تو یہ بڑا جرم ہے، کسی وقتی فائدے کے چکر میں کسی حرام کو حلال قرار دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج پوری دنیا دیکھیے ہمیں جو گمراہی کے دلدل میں ڈھکیلتی جا رہی ہے، پوری انسانیت کو ڈھکیلتی جا رہی ہے وقتی فائدے کے چکر میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا تھا، دیکھیے قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اے لوگوں یاد رکھو، کہا اللہ رب العالمین نے، ومن كفر، جو کفر کی راہ اختیار کیا ہے، غلط راہوں پر چل رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ غلط راہوں پر دنیا نہیں ملے گی، ملے گی بھائی، ہر غلط چیز میں بھی تھوڑا فائدہ ہے، ملے گی دنیا۔ ثم اضطره الى عذاب النار، لیکن دنیا پانے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، دنیا میں عیش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں نہیں۔ ثم اضطره الى عذاب النار، تھوڑا تو فائدہ دیں گے، تھوڑا کہا اللہ رب العالمین، تھوڑا فائدہ دیں گے، لیکن پھر انہیں جہنم میں گھسیٹ کر کے لے کے جائیں گے۔ وبئس المصیر، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زندگی برباد ہو گئی، کیوں؟ تھوڑے سے فائدے کے چکر میں اس نے دین بھی لٹا دیا، اور بھی جو اللہ رب العالمین نے احکامات دیے تھے اس کو پسے پش ڈال دیا، اس لیے ان کے لیے جہنم مقدر ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔
اللہ رب العالمین نے چیزوں کی حقیقت بتا دی ہے. کہا تم دیکھو یہ کافر لوگ جو دنیا میں عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں خوشی خوشی، ان سے دھوکہ نہ کھاؤ. کیوں؟ انہیں ہم نے وقتی فائدہ دیا ہے. ہر غلط چیز سے وقتی فائدہ ہوتا ہے، وقتی فائدہ، اور اسی میں وہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ کہا ان کو دیکھ کر کے، ان کو خوشحال وقتی طور پر دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھانا. کیوں؟ متاع قلیل، انہیں جو دیا گیا ہے بڑا تھوڑا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اس میں وہ مگن ہو گئے. ثم، اللہ رب العالمین پکڑے گا، ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے دیکھ لو، یاد رکھو، جہنم ہے. جہنم ان کا ٹھکانہ. اور مومنو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہمیشہ اس میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمیشہ خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں. اور کافروں کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، اور پھر ہمیشہ کا نقصان ہے. وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ چیزوں کی حقیقت سمجھا دی ہے. فائدہ ہے، یہ غلط چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ غلط چیز میں بھی جو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، تھوڑا سا فائدہ، اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا دھوکے کا شکار ہو جائے اور کہے واقعی اس میں فائدہ، اس کو اپنانا چاہیے. اور آج دیکھیے اپنے مسلمانوں کو بھی لوگ، اپنے مسلمان جو نادان ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس طرح کی تعلیم دیتے پھرتے ہیں کہ دیکھیے فلاں فلاں طریقے پر غیر مسلم عمل کرتے ہیں، ان کو فلاں فلاں فائدے ہو رہے ہیں. یہ مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ اپنی پرانی سوچ لے کر کے پیچھے. لیکن کیا ہے، دیکھیے پیچھے وقتی طور پر ہے کچھ دنوں تک، لیکن اس میں برکت ہے. جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے کہ نہیں وقتی طور پر؟ کہیں اگر خطرہ ہو گر جائیں اور آپ کو سچائی بولنے سے آپ کو نقصان ہو رہا وقتی طور پر، آپ وہاں جھوٹ بولیں گے تو وقتی طور پر تو فائدہ ہوگا، لیکن جو سچائی کی راہ اختیار کرنے میں برکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، برکت رکھی ہے. جھوٹ میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے، سچائی میں، امانت داری میں، صداقت میں اور دین کی چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. دنیا کے اندر بھی برکت ہے. وقتی فائدہ تو وہاں نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے زندگی بھر کا فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ ایک آدمی کے سامنے گھر جائے کسی مسئلے میں اور ایسا لگے کہ اسے جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی اگر وہ سچائی کا دامن تھامے رکھتا ہے تو آپ دیکھیے اسی کا مقام سماج میں بڑا ہو جائے. وقتی نقصان تو ہوگا، لیکن لوگ سمجھ لیں گے یہ آدمی کیا ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، بعد میں اس کا مقام طے ہو جائے گا. لیکن آپ وقتی فائدے کے چکر میں آپ جھوٹ بول دیں، فائدہ تو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر غلط چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ رکھا ہے، اسی لیے آزمانے کی، آزمائش کے لیے. تو کیا ہوگا، جو برکت نصیب ہونے والی تھی سچائی کی راہ پر چلنے سے، اللہ رب العالمین اس سے محروم کر دے گا. یہ سچائیاں ایسی ہیں کہ ہمیں اپنے دماغ میں بیٹھا کے رکھنا چاہیے. مکاری میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن مکاری کی جب پول کھلتی ہے نا تو پھر انسان سماج میں نا سر اٹھا کر کے جینے لائق نہیں بچتا ہے. جھوٹ بول کر کے کسی سے مال ہڑپ لے، لیکن جب جھوٹ کی پول کھلتی ہے تو سماج میں اس کی اہمیت، اس کا مقام گھٹ جاتا ہے، زیرو پہ ہو جاتا ہے. لیکن سچائی کا جو دامن تھامے رہتا ہے، اللہ کی راہ پر چلتا ہے، بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائے. کیوں؟ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. اچھائی والی چیزوں میں وقتی فائدہ نہیں ہے، ہمیشہ کا فائدہ ہے. تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر دی گئی ہے، اور جہنم کو خواہشات. اور خواہشات کیا ہوتی ہے؟ وقتی لذت. وقتی لذت، زنا کرتا ہے کوئی انسان، شراب پیتا ہے کوئی انسان، نشہ کرتا ہے کوئی انسان، کیا ہے یہ سب؟ وقتی لذت ہے نا. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کا ہوتا ہے. لیکن انسان اگر یہ ساری چیزیں نہ اختیار کرے، حرام کاریاں نہ اختیار کرے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں جو چیز رکھی ہے، زنا کی جگہ پر شادی ہے، بیاہ ہے، ایسے ہی نشے کی جگہ پر اچھائیوں کا اپنے اندر عادت ڈال لے، اچھائیوں کی عادت ڈال لے. اور ایسے ہی جو چیزیں مطلب جھوٹ کے ذریعہ انسان طے کرتا ہے، سچائی کے ذریعہ طے کرنے کی عادت ڈال لے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہمیشہ فائدہ دیں گی. ورنہ کیا ہے، یہ جوا ہے، شراب ہے، حرام کاریاں ہے، وقتی لذت تو دیں گی. نشہ جو ہے وقتی لذت تو دے گا، لیکن ہمیشہ کا آپ کو دنیا کے اندر بھی نقصان کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا کی حقیقت سمجھ لینے میں کیا ہے، آپ کو کوئی آج میڈیا جو ہے اور یہ جو بھی کمپنی اور حکومت کے لوگ ہیں، ایسی ہی غلط چیزوں کو غلط چیزوں میں جو تھوڑا فائدہ ہے،
اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ سماج کے لوگ سمجھیں اس میں بھی تو فائدہ ہے، اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ اپنے کیا ہے، غلط طریقہ ہے۔ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ وقتی فائدے کے چکر میں ہم آخرت کا یا دائمی فائدے کا ہم نقصان نہیں کر سکتے، یہی عقل مندی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دور کی سوچتا ہے، عقل مند وہ نہیں، بیوقوف وہ ہے جو وقتی فائدہ دیکھتا ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، تو قربانیاں دینے والا ہمیں ہمیشہ کا فائدہ دیکھتا ہے، آگے کا فائدہ دیکھتا ہے، اور جو قربانیاں دینا نہیں جانتا ہے، نہیں دینا چاہتا ہے، تو بیوقوف ہوتا ہے، وقتی لذت چاہتا ہے، وقتی فائدہ چاہتا ہے، اور آگے کی زندگی وہ تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سوجھ بوجھ والی زندگی، عقل مندوں والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، وقتی فائدے کے چکر میں آخرت برباد کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔